ہاں اگر اس کا جادو اور اللہ کا ارادہ موافق ہو گیا تو پھر یہ لوگ منسوب کر دیتے ہیں کہ جی جادو کی وجہ سے ایسا ہو گیا، حالانکہ وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت عطا فرمانا چاہے تو اسے کوئی پھر اس نعمت کو نہیں روک سکتا، وہ نعمت ضرور اس کو ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جادو کر کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دے۔ تو اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ نکاح میں بندش، کاروبار میں بندش، اس کے کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ بندش اور اللہ کا ارادہ، یعنی بندش والا فعل اور اللہ کا ارادہ یہ موافق ہو گیا ہے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور اگر معاذ اللہ یہ اس عقیدے کے ساتھ کوئی کہے کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا لیکن ان کے بندش کروانے کی وجہ سے اللہ کا فیصلہ ختم ہو گیا یا معاذ اللہ اس میں تبدیلی ہو گئی، یہ عقیدہ کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات ضرور سمجھیے، بہت ہی اہم بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت پہنچائے تو اس کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس مصیبت کو ٹالنے والا، دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو پھر اس کے فضل کو رد کرنے والا، لوٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ جس بندے کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس بیماری یا نعمت کو اس تک پہنچاتا ہے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی مضمون سے متعلق ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، ترمذی کی روایت ہے اور میں اکثر اس کو بیان کرتے ہی رہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ تمام دنیا تجھے فائدہ پہنچانے پہ جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع دے سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے۔ تو یہ بہترین اصول ہمیں دے دیا کہ اب کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فلاں مجھے ایسا کر دے گا، فلاں ایسا کر دے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، اس کی رضا، اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اللہ کی نعمت کو ہم سے چھین نہیں سکتا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو بے شک تمہارے پاس حق آیا تمہارے رب کی طرف سے۔ ابھی حق سے مراد یا تو قرآن پاک ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات کریمہ ہے، قرآن والا قول زیادہ پختہ ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو ہدایت یافتہ ہوا، جو ہدایت کے راستے پہ چلا تو محض وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت پر آیا، اپنی ذات کے لیے آیا۔ گویا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آیا، اب اگر کوئی اس کو قبول کرے گا تو اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ کوئی احسان نہیں ہے اسلام لانے سے، بلکہ خود اس کا فائدہ اسی کی ذات کو پہنچے گا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو پوری دنیا میں اس کو عزت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اچھے الفاظ میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس کے کروڑوں لوگوں کے دل میں اس کی قلوب کی اس کی محبت بیدار ہو جاتی ہے، خصوصاً جب کوئی مشہور شخصیت ایسا کرے۔ اور پھر آخرت کے اندر تو انعامات ہیں ہی ہیں، لہٰذا فائدہ خود اپنی ہی ذات کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو شخص گمراہ ہو جائے، غلط راہ کو اختیار کرے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ اس اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے، وہ اپنے ہی برے کے لیے، اپنے ہی نقصان کے لیے وہ گمراہی کی طرف بڑھا ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں، یعنی تم پہ کوئی جبر کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہیں راہ دکھانے والا ہوں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہوتا ہے اراءۃ الطریق، یعنی جب ہدایت کی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اراءۃ الطریق، یعنی راستے کا دکھانا۔ انبیاء علیہ السلام کا کام جبراً کسی کو منوانا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا کام تو ہے راستہ دکھانا، بھئی دیکھیں یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، اب ہم تمہیں ہدایت کے راستے کی دعوت دے رہے ہیں، اس کو قبول کر لو، بس ان کا کام اتنا ہے۔ آپ کوئی قبول کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، قبول نہیں کرتا تو اس کا اپنا نقصان ہے، وہ اس کا وبال اسی پر ہے۔ انبیاء علیہ السلام بریء الذمہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ نے قرآن عظیم میں انبیاء علیہ السلام کے تبلیغ کے بعد اس قول کو بھی پڑھا ہوگا کہ وہ کہتے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اور ہم پر تو محض پہنچا دینا ہی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، ہم تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، مانتے ہو تو بھئی آپ کو ہی بھلا ہے، نہیں مانتے ہو تو پھر تمہارا نقصان ہے، ہمارا اس میں کوئی نقصان نہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، وَاصْبِرْ، اور آپ ان لوگوں کی ان برائیوں پر، ان کی طرف سے نامناسب رویے پر صبر فرمائیے، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے۔
یا تو دنیا میں اس طرح کہ ان کو ذلیل و خوار کر دے، جیسے بدر کے اندر بڑے بڑے رؤساء مر گئے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور یا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ برود قیامت ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہتر حکم سنانے والا ہے یا بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری سورہ یونس کا اختتام ہوا۔ یہ تقریباً 109 آیات پر مشتمل سورت تھی جس کا یہاں پر اختتام ہوا، اور اب انشاءاللہ سورہ ہود کا آغاز ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو سورتوں کے نام ہیں یہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب من جانب اللہ۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ان کے عنوانات رکھے ہوں، یا کسی عام شخص نے، مثلا صحابہ کرام نے، یا بعد میں کسی فقہا یا علماء نے ان کے نام رکھے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جو سپاروں کے نام ہیں یہ نہ اللہ کی طرف سے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، نہ صحابہ کے دور میں تھے، نہ تابعین کے دور میں تھے۔ یہ بعد میں کسی غیر معلوم نامعلوم شخص کا کارنامہ ہے۔ بڑے بڑے محققین نے لکھا ہے کہ یہ سپاروں کے نام جو ہیں یہ نہیں معلوم کہ کس شخص نے مقرر کیے تھے۔ یہ سپاروں کے نام ہمارے ہیں، یعنی عام لوگوں کے ہیں، اور سورتوں کے نام من جانب اللہ ہیں۔ سورہ ہود بھی مکی سورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ آپ کو پہلے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے جو صورتیں اور آیات نازل ہوئیں وہ مکیہ کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنیہ کہتے ہیں۔ لیکن اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری صورت کی اکثر آیات کے اعتبار سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اکثر یعنی زیادہ تعداد کے اعتبار سے۔ لہذا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، مثال کے طور پہ کوئی صورت ہے 100 آیات پر مشتمل ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 97 مکی ہوں اور 3 جو ہیں وہ مدنی آیات ہوں، تو اکثر زیادہ تعداد کا اعتبار کرتے ہوئے پوری صورت کو مکیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اگر دیکھیں گے تو بعض اوقات استثناء کر دیتے ہیں کہ یہ صورت مکیہ ہے سوائے اس اور اس آیت کے۔ یہ کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اکثر آیات جو ہیں وہ مکی ہیں، یہ 2-3 آیات جو ہیں یہ مدنی ہیں، یعنی ہجرت نبوی کے بعد نازل ہوئیں۔ اس میں 123 رکوع ہوں گے انشاءاللہ، ان کی ہم تلاوت کریں گے، اور تقریباً اس میں 10 رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے۔ اور یہ سورہ ہود جو ہے اس میں آخرت کے بارے میں بہت زیادہ بیان ہے، عذابات کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے۔ تو صحابہ، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اخروی عمر کے کچھ آثار دیکھے۔ اخروی عمر سے مراد بڑھاپے کے آثار دیکھے، تو عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کچھ اس قسم کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کی مفسرین نے یہی شرح بیان فرمائی، شارحین نے یہی لکھا کہ ان صورتوں میں زیادہ تر عذابات اور قیامت اور آخرت کے بارے میں بیان ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ فرمایا، حالانکہ آپ کو اپنے ذات کا کوئی غم نہیں تھا، اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں تھی، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے معصوم عن الخطا پیدا کیا، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حالت زندگی میں ہی آپ کے وہ مقامات تمام دکھا دیے تھے، بتا دیے تھے آپ کو کیا کیا ملے گا۔ اپنی کوئی جان کے خوف کی وجہ سے ایسا نہیں تھا، بلکہ امت کے غم کی وجہ سے، کہ ان میں جب قیامت کے احوال بیان ہوتے آپ اس کو پڑھتے تو آپ پھر امت کے غم کی وجہ سے اس کا اثر بہت زیادہ قبول کیا کرتے تھے۔ اور میں ضمناً اس سے پہلے کہ ہم سورہ شروع کریں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں، اور آپ بھی اس پر غور و تفکر کیجئے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا یہ آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس لیے کہ رحمت کہتے ہیں رقت قلبی کو، دل کی نرمی کو، اور جس کا دل جتنا زیادہ نرم ہوتا ہے وہ مختلف چیزوں کا اثر اتنا ہی زیادہ قبول کرتا ہے، غم بھی اس کو زیادہ محسوس ہوتا ہے، پریشانیوں پہ تکلیف بھی اس کو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ روڈ پر جا رہے ہوں، ایک بلی روڈ کراس کر رہی ہو کہ اچانک ایک بھاری ٹرک آ کے اس کو کچل کر نکل جائے، اس کا بھیجا باہر آ جائے، آنتے باہر آ جائیں، وہ تڑپ رہی ہو، اگر آپ نرم دل کے ہیں تو اس منظر کو نہیں دیکھ سکیں گے۔
تو جو جتنا زیادہ، بعض ہوں گے دیکھیں گے بے پرواہی سے گزر جائیں گے، بعض دیکھ کر ایک دم جھرجھری لیں گے، بعضوں کی آنکھوں سے شاید آنسو نکل آئیں، بعض اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ تو جتنی رقت قلبی، جتنی قلب میں رحمت زیادہ ہوتی ہے، آدمی اتنا ہی زیادہ اثر قبول کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ غم محسوس ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، تو ہر چیز کا خوف، ہر چیز کا غم آپ کو عام لوگوں سے زیادہ محسوس ہوتا تھا، یعنی آخرت کا خوف اور دنیاوی جتنے امور، صحابہ کرام کو شہید کر دیا جانا، آپ کے بیٹوں کا انتقال کرنا، تو اس کا غم بھی اتنا ہی زیادہ محسوس ہوتا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا آپ کے لیے واقعی بہت بڑی آزمائش تھی کہ اس کی وجہ سے آپ کو ہر چیز زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہوتی تھی۔ تو اس لیے مطلب امت کا غم محسوس کر کے، حالانکہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی، امت کی تھی، امت کے ساتھ مسئلہ تھا کہ اس کے ساتھ مطلب اخروی عذاب کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ چونکہ بہت زیادہ رحیم تھے، شفیق تھے، کریم تھے، اور ہیں بھی کریم تھے کہ میں زمانے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے زیادہ اثر قبول کرتے تھے۔ تو اس قسم کی صورتوں نے آپ نے فرمایا کہ مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں، یعنی صورتوں کے شروع میں حروف پر مشتمل یہ آیتیں ہوتی ہیں۔ ان کو بعض نے آیات باقاعدہ شمار بھی کیا ہے، تو ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یقینی 100% جو معنی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا اس کے عطا سے، اس کے بتانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کے نبی کریم کے اطلاع دینے سے اجلہ جو صحابہ تھے وہ اس کو جانتے تھے۔ ان کے معنی: کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے، حکمت سے بھرپور ہے اس کی آیات، یعنی حکمت بھر دی گئی ہے اس کی آیات میں۔ اس کی آیات میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت مختلف قسم کے مضامین ڈال کر، انسان کی طبیعت، انسان کی کیفیت کے مطابق مضامین کو ڈال کر آخرت کی طرف مائل کیا، دنیا سے بیزاریت پیدا فرمائی، بت پرستی سے ہٹایا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ تو یہ آیات بڑی حکمت سے بھرپور ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بقیہ آیات انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے۔ اس میں اللہ نے فرمایا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، تو اس کا ترجمہ، اس کے تفسیر انشاءاللہ کل کے پروگرام میں پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی پہلی آیت کی تلاوت اور تفسیر جاری تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات میں حکمت بھر دی گئی ہے۔ ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی، پھر ان کو تفصیل ان میں ڈالی گئی۔ تفصیل سے مراد یا تو ان کے اندر مختلف مضامین کا ڈالا جانا ہے کہ کچھ غیبی خبریں ہیں، آخرت کے احوال ہیں، پچھلی قوموں کے احوال ہیں، ضرب الامثال ہیں، محاورات ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور یا پھر اس کے تفصیل سے مراد احکامات اس کے اندر ذکر کیے گئے۔ من لدن حکیم خبیر، حکیم خبیر، حکمت والے، خبردار کرنے والے کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ جو تفصیل بیان کی گئی اس میں سے ایک یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول بیان کیا گیا کہ بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ترتیب اور اسلوب کلام دیکھیں، پہلے نذیر ہے پھر بشیر ہے۔ یقینی سی بات ہے اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہر چیز میں ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نذیر پہلے کیوں، بشیر بعد میں کیوں؟ اس لیے کہ ڈر جو ہے یہ انسان کے نفس کو زیادہ مائل کرتا ہے کسی چیز کے اجتناب کی طرف،
یا کسی فعل کے ارتکاب کی طرف، اور پھر انعام کا لالچ اس کے بعد عمل کرتا ہے۔ چنانچہ اگر بچے کو مار کا خوف ہو تو یہ زیادہ عمل کرتا ہے۔ اگر آپ مٹھائی وغیرہ کا لالچ کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل نہ چاہ رہا ہو تو وہ اس انعام کے لالچ کی وجہ سے بعض اوقات عمل کو چھوڑ دے گا، لیکن مار کے خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑے گا۔ تو ڈر سنانا اور خوشخبری سنانا، ان دونوں میں ڈر سنانا زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اور خوشخبری سنا کر کسی کی ترغیب دینا، کسی چیز کے اجتناب کی طرف مائل کرنا، یہ اس سے کم مؤثر ہیں دونوں نافع۔ اور پھر اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود رحمت للعالمین کے ڈر سنانے کے لیے تشریف لائے، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی رحمت اور ڈر سنانا، ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ، کوئی منافات نہیں، ایک مقام پہ جمع ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ڈر سنا رہے ہیں تو یہ ڈر سنانا گویا کہ اللہ کے حکم سے ہے، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس سے ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں بھی عبرت حاصل کریں کہ جب ان کے سامنے عذابات کی کوئی آیات بیان کی جائیں یا کوئی آخرت کے عذاب پر مشتمل احادیث ذکر کی جائیں تو وہ اس کو مطلب ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور قلب میں بے چینی، اضطراب، بے قراری اور کراہت سی پیدا ہوتی ہے۔ ارے بھائی ہمیں عذاب سے مت ڈرایا کرو، ٹھیک ہے تم اپنی قبر میں جاؤ گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے۔ اس طرح عذاب کے ذکر کو روک دیتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں تم بہت ہی زیادہ ڈراتے ہو، کوئی خوشخبری سناؤ لوگوں کو، ڈر مت سنایا کرو۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ نے پہلے ڈر کا ذکر کیا، پھر خوشخبری کا۔ یہی بے خوفی ہے جو کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں کرپشن کے بڑھنے کا سبب بنتی ہے۔ اگر قانون کا صحیح خوف ہو کہ قانون صحیح طرح نافذ کیا جائے، اس میں کسی چھوٹے بڑے، امیر غریب، قریب رشتہ دار، اجنبی کی تمیز نہ ہو، بلا کوئی فرق کیے سب پر وہ قانون نافذ ہو رہا ہو، تو یقیناً معاشرے سے برائیاں دور ہوں گی، کہ یہ خوف دور کر دے گا۔ لیکن جب یہ خوف ختم ہوتا ہے، جب ڈر سنانا ختم ہو جاتا ہے، ڈرانا ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہی حالت ہوتی ہے جو اس وقت آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں، ان کو اللہ کی رحمت کے واقعات سنا رہے ہیں، ڈر سنانے کو برا محسوس کر کے ان ایسی چیزوں کو روکا جا رہا ہے، تو پھر یہ معاشرے کے اندر بگاڑ آپ کو نظر آئے گا۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں صرف خوشخبری ہم چاہتے ہیں سنائیے، جنت کی باتیں سنائیے، ہمیں جنت کی بشارتیں دیجیے، چاہے ہم نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، کچھ بھی کام نہ کریں، تھوڑے بہت ایک آدھ نیک عمل کر لیا تو ہم بس جنتی ہو گئے۔ اب ہماری اس عمل کے بدلے میں تعریف ہونی چاہیے۔ تو گھر میں بھی عذابات کے تذکرے کو برا محسوس کیا جاتا ہے۔ کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی کریں، کہ کیا پچھلے پورے مہینے میں ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی ذکر چھڑا؟ کوئی ہم نے جہنم کے عذاب کے بارے میں گفتگو کی ہو، کوئی ہم نے آخرت کے عذاب کے بارے میں، کوئی ہم نے عذاب قبر کے بارے میں بات کی ہو؟ نہیں، کیونکہ ہم ان کے ذکر کو ناپسند کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ذکر کرنا قلب میں خوف پیدا کرتا ہے، اور یہ خوف ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن صرف ایک نفسانی ناپسندیدگی کی بنا پر ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے طلب مغفرت کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، کامل توبہ کرو، تو کیا فائدہ ہوگا؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ جب تم استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے تو یمتعکم، تو وہ تمہیں عطا کرے گا متاعًا حسناً، اچھا فائدہ، اچھا بدلہ دے گا، اچھا فائدہ اٹھانے والی چیزیں دے گا، جس سے تم اچھا فائدہ اٹھا سکو گے، ایسی چیزیں عنایت کرے گا الی اجل مسمى، ایک مخصوص مقررہ مدت تک، یعنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ ہر ذی فضل کو، فضل والے کو اپنا کرم، اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ تو اس سے یہ دیکھیں معلوم ہوا قرآن پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے، کہ لوگ کہتے ہیں جی ہماری تنگ دستی دور نہیں ہو رہی، ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی، ہمارے گھر میں مصیبتوں نے ڈیرا ڈال لیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بھائی قرآن پڑھیے، قرآن دیکھیں ہمیں اس کا حل بتا رہا ہے۔ ہمیں حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو کسی جادوگر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی جعلی عامل کے آستانوں پہ حاضری دینے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پر اگر اعتقاد اور یقین کامل ہو تو کیوں نہیں مصیبت دور ہوگی؟ اللہ کا کلام کو غلط ہو سکتا ہے؟
ہمارے اعتقاد میں ضعف پیدا ہو گیا ہے، ہمارے یقین کامل میں کمی پیدا ہو گئی ہے، ہم نے انسانوں کے کلام کو زیادہ سمجھا، انسانوں کے افعال اور اعمال کو زیادہ سمجھنے لگ گئے ہیں، اور اللہ کے کلام سے ہم برکت حاصل ہی نہیں کرتے ہیں۔ خود نبی کریم نے فرمایا، اور شارحین مفسرین اس کو بیان فرما رہے ہیں، کہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرے، طلب مغفرت کرے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی نعمتیں فراوانی عطا فرمائے گا، اور جیسے اللہ نے فرمایا کہ یؤتی کل ذی فضل فضلا، کہ ہر ذی فضل کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید انعامات سے نوازے گا، اس کی پریشانیاں وغیرہ سب دور کر دی جائیں گے۔ اس کا حل خود قرآن بتا رہا ہے، ان پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، نعمتوں میں کمی کا، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یہ چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہ توبہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے اور نہ طلب مغفرت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جو کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ گھر کی مصیبت میری دور ہو جائے، ایسا کوئی تعویذ دے دیں کہ فوراً میرا کام ہو جائے، ایسا تعویذ دے دیں کہ جہاں میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں وہاں فوراً میری شادی ہو جائے۔ تو بھائی یہ آپ اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کریں گے تو انشاءاللہ سب چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق۔ تو یہ استغفار کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، یہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل ہے، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم منہ پھیرو، یعنی تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار نہ کرو، توبہ نہ کرو، یہ کفار کے بارے میں خصوصاً کہ اگر تم اپنے عقائد باطلہ سے، اپنے اس غلط مذہب سے توبہ کر کے اسلام کو قبول نہ کرو، تو پھر میں تمہیں آخرت کے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنے کا مقام ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے، جو تحت قدرت ہوتی ہے ان تمام چیزوں پر وہ قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم، خبردار بے شک وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، یعنی جھکتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے پردہ کریں۔ یہ آیت کا شان نزول، اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کے لیے نازل ہوئی تھی، کہ وہ منافقین جو تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آتے تو منہ چھپا کے ادھر ادھر ہو جاتے تھے تاکہ یہ ہمیں نہ دیکھیں، اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم پوشیدہ ہو گئے۔ اسی طرح بعض منافقین ہوتے تھے کہ جو نبی کریم کے سامنے آ کر ایسی لچھے دار باتیں کرتے تھے کہ جس طرح یہ ثابت ہوتا، کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم آپ کے بڑے ہمدرد ہیں، ہم اسلام کے ساتھ بڑے مخلص ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سینہ دوہرا کر کے منہ چھپانے سے تعبیر فرمایا۔ تو یہ اللہ سے پردہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی نیت اس طرح ہوتی ہے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، سنو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تمام جو چیز چھپا لیتے ہیں وہ بھی، اور جو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، ان کا اس طرح ہیلے بہانے کرنا یہ ان کی بے وقوفی ہے۔ ہمیں بھی اس بات پر بڑا غور و تفکر کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم گناہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً یہ گناہ کا چھوڑنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، یہ مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اپنی زوال عزت کا خوف ہوتا ہے جس کی بنا پر آدمی گناہ چھوڑتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ وہ عام شاہراہ پر، باہر محلے میں، روڈ پر عورتوں کو نہیں چھیڑے گا، کوئی چرس ہیروئن نہیں پیے گا، شراب نہیں پیے گا، نہیں بھئی خاندان ہمارا شریف ہے، والدین بدنام ہو جائیں گے، میں بدنام ہو جاؤں گا، یہ خوف اس کو روک لیتا ہے۔ اسی طریقے سے چوری کوئی کیوں نہیں کرتا کہ نہیں بھی لوگ پکڑیں گے تو ماریں گے، فلاں بڑا پیٹا تھا، میری بھی پٹائی ہوگی، پھر عزت بھی جائے گی۔ اس وجہ سے آدمی بعض اوقات گناہوں سے رک جاتا ہے۔ یہ گناہوں سے رکنا اصل میں کمال نہیں، یہی وجہ ہے کہ جب یہاں خوف خدا نہیں ہوتا، صرف بعض دنیاوی فائدوں کے حصول یا نقصانات سے بچنا ہی مقصود ہوتا ہے، تو جب یہ شخص تنہائی میں ہوتا ہے، یا بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، یا ایسے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے کہ جہاں ان کے سامنے گناہ کرنا اس کو معیوب محسوس نہیں ہوتا، پھر یہ دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان ہوں گے تبھی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ تو تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اس تصور کو پختہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمہ وقت ہمیں ملاحظہ کر رہا ہے۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں اتنا پیارا تصور دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تم گویا کہ دیکھ رہے ہو، حالانکہ دنیا میں چشمان ظاہری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی اور کے لیے اللہ کا دیدار ثابت نہیں ہو سکتا، صرف نبی کریم نے زیارت کی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو مراد یہ کہ تم یہ تصور کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو وہ جب اس خیال کو ہم پختہ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ ہر مقام پر دیکھ رہا ہے، تو پھر نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اور یہ اس کی برکت یہ بھی ہوگی کہ جب ہمہ وقت اللہ کے دیکھنے کے تصور کو پختہ سے پختہ انسان کرتا چلا جائے گا تو خلوت ہو چاہے جلوت، پھر اس میں انسان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، پھر بہت حد تک انسان گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایک یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، ایک امیر شخص تھا، والی کسی شہر کا تھا، تو وہ اپنے باغ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ باغ کا جو اس کا مالی تھا وہ اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی زوجہ تھی خوبصورت عورت تھی۔ تو اس کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہوا، تو اس نے اس مالی کو بلایا اور کسی کام سے کسی مقام پہ بھیج دیا، اور پھر یہ باغ میں برائی کے ارادے سے داخل ہوا اور عورت پر اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا۔ تو اب عورت بڑی پریشان ہوئی کہ اگر میں اس کو مطلب منع کرتی ہوں، رد کرتی ہوں، سختی کرتی ہوں تو یہ نوکری سے نکال دے گا، میرے شوہر کو ہم پر مصیبت آئے گی۔ تو وہ ابھی حکمت وہ سوچ ہی رہی تھی، ذہین خاتون بہت تھیں اور نیک بھی تھیں۔ تو بادشاہ نے کہا، اس شخص نے کہا کہ تو ایسے کر سارے باغ کے دروازے بند کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ گئی اور باغ کے دروازے بند کر کے آ گئی۔ تو پوچھا کہ سب دروازے بند کر دیے؟ عورت نے کہا کہ ہاں میں نے سب دروازے بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ بھی کھلا ہے۔ تو اس والی نے حیران ہو کے کہا کہ وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا کہ وہ دروازہ وہ ہے جو ہم دونوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، کہ وہ دروازہ بند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس جیسے عورت کی زبان سے جملہ نکلا تو اس شخص کے دل پہ ایک ہیبت اور خوف طاری ہوا، اور اس شخص نے توبہ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کا تصور، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا کسی کے قلب میں اس تصور کو پیدا کرنا، یا اگر پہلے سے تصور پیدا ہے تو اس کو پھر حاضر کرنا، یہ باعث برکت ہوتا ہے، اور انسان ہزارہا قسم کے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ تو اب یہ لوگ جو کفار اور منافقین تھے، اپنے جو منافقین خصوصاً جو اپنے قلبی غلط ارادوں کو چھپا کر اپنے ظاہر سے بظاہر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوتی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی مشیت تھی کہ ان کا پردہ فوراً چاک نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرما دی کہ تم یہ بے وقوف ہو، یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو معلوم نہیں، اس کے رسول کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کی خبریں بھی جانتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا 11واں سپارہ بھی ختم ہو گیا، اور اب 12واں سپارہ ہے وما من دابہ۔ اسی سے یہ شروع ہو رہا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین میں کوئی بھی چلنے والی ایسی چیز نہیں جس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ یعنی جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں جاندار جو غذا باقاعدہ کھاتی ہیں، ان سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نظام تقسیم رزق کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور یہ اس کی بڑی کرم نوازی ہے کہ یہ نظام اسی کے دست قدرت میں رہا۔ اگر یہ مخلوق کے ہاتھ میں ہوتا تو لوگ تو ایک دوسرے کو بھوکا مار دیتے۔ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ٹھیک ہے تمہیں کھانے نہیں ملے گا، لوگوں کچھ دن بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طریقے سے تنگ کرتے، زیادتیاں کرتے، اس لیے اللہ نے رزق کا جو نظام ہے وہ اپنے دست قدرت میں رکھا ہے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب رزق کا نظام اللہ کے دست قدرت میں ہے تو کون ایسا ہے کہ جو بندش کر کے اللہ کی اس تقسیم کو بدل دے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدہ درست رکھنا بہت ضروری ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ چلنے والا دابہ جو ہے وہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا۔ کہاں ٹھہرے گا یعنی دنیا میں اس کا مسکن، اس کا مقام کہاں ہوگا، اور کہاں سپرد ہوگا یعنی کہاں اس کو موت آئے گی، کہاں وہ قبر کی طرف سپرد کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ سب جانتا ہے، اس کا آغاز بھی جانتا ہے، اس کا درمیان بھی جانتا ہے، اور اس کے انجام کو بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک واضح طور پہ بیان کر دینے والی کتاب میں ہے۔
اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جیسے کہ حدیثیں بھی اس کے شرح بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تختی پیدا فرمائی جس کو لوح کہتے ہیں، اور قلم کو پیدا کر کے فرمایا کہ اس میں سب لوگوں کی تقدیر لکھ دے۔ تو قلم نے لکھ دیا کہ کون دنیا میں کس وقت پیدا ہوگا، کیا کھائے گا، کیا کیا کام کرے گا، کس وقت مرے گا، کہاں دفن ہوگا، سب کا سب لکھ دیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں لوح محفوظ۔ لوح تختی کو کہتے ہیں، اور محفوظ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تختی کو ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ کر دیا ہے۔ اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے یا تدبیر سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو ہم اس کی وضاحت بارہا کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہاں جو کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس سے لوح محفوظ کی تبدیلی مراد نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہاں تقدیر سے مراد تقدیر معلق ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بعض اوقات کچھ صحائف عطا فرماتا ہے جس میں لوگوں کی تقدیر لکھی ہوتی ہے، اور اس میں دو آپشنز ہوتے ہیں۔ مثلا یہ اگر یہ دوائی کھا لے گا تو بچ جائے گا، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، دو آپشنز ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی نے یا یہ لکھا ہے کہ فلاں اگر دعا کر دے گا تو بچ جائے گا، نہیں کرے گا تو مر جائے گا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بیمار ہوا، تدبیر اختیار کی، نے دوائی کھائی، بچ گیا، تو ہم کہتے ہیں دوا سے بچ گیا۔ تو اب یہ یعنی اگر نہیں کھاتا تو مر جاتا، تو گویا کہ دوا تدبیر کی وجہ سے بعض اوقات کہتے ہوئے دیکھیں تقدیر بدل گئی۔ اب یہ تقدیر حقیقتاً نہیں بدلی، بلکہ جو تقدیر معلق فرشتوں کے ہاتھ میں تھی ان میں دو آپشن تو پہلے ہی تھے، دو صورتیں پہلے لکھی ہوئی تھی، ایک صورت اس میں متعین ہو گئی۔ اسی طرح کوئی شخص اگر بیمار ہوا، کسی بزرگ نے دعا کر دی، وہ شفا پا گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ لوح محفوظ میں لکھا تھا کہ مر جائے گا اور بزرگ نے دعا کر کے لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کو بدل دیا، نہیں، بلکہ یہ اصل میں فرشتوں کے صحائف میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ دعا کر دیں گے تو بچ جائے گا، نہیں کریں گے تو مر جائے گا۔ دو آپشنز، یہ بعض اوقات تین بھی ہوتے ہیں، چار بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مثلا لکھا ہوا ہے کہ دعا کر دیں گے بچ جائے گا، دعا نہیں کریں گے تو مر جائے گا۔ اب وہ دعا کریں گے نہیں کریں گے، یہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ پھر ضرور ایسا ہی ہوگا۔ اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ کلام ہوا، انشاءاللہ موقع ملا تو آگے پھر کلام کیا جائے گا۔ اب ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ہود کی تقریباً 6 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ چھٹی آیت کا جو آخری حصہ تھا کہ کل فی کتاب مبین، کہ یہ جتنا بھی مخلوق کا اس دنیا میں، یعنی دابہ کا، یعنی جانوروں وغیرہ کا، جتنے بھی چلنے والے ہیں، سب کا دنیا میں جو ایک ٹھکانہ ہے مخصوص مدت تک، اور پھر ان کا مدفون ہونا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَيَعْلَمُ، وہ سب جانتا ہے۔ کلن، یہ تمام کا تمام جو ہے فی کتاب مبین، ایک واضح طور پر بیان کر دینے والی کتاب میں ہے، اور کل ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ وہ لوح محفوظ ہے، اور اس کو لوح محفوظ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اور ہم نے اس بات کی بھی وضاحت کی تھی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے، یا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس سے مراد لوح محفوظ میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کچھ صحائف دیتا ہے، صحیفے دیتا ہے، جن میں 2 3 4 آپشنز ہوتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں چند صورتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص اس راستے سے آفس میں جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس راستے سے جائے گا تو مثال کے طور پر گاڑی پنچر ہو جائے گی، اس سائیڈ سے جائے گا تو صحیح سلامت پہنچ جائے گا، اور اس راستے سے جائے گا تو کوئی پریشانی ہوگی، کسی کو مار دے گا۔ اب یہ لکھا ہوگا کہ اب اگر یہ کوئی اس کے لیے دعا کر دے گا تو سیدھا راستہ اختیار کرے گا، دعا نہیں کرے گا تو ان 3 میں سے کوئی راستہ اختیار کرے گا۔ اب کسی نے اس کے لیے دعا کر دی
تو پھر وہ گویا کہ تین جو تقدیر کے اندر یہ صحائف تقدیر معلق کہلاتی ہے فرشتوں کے صحیفے، ان میں جو تین باتیں لکھی تھیں جس کو ہم تقدیر کہہ سکتے ہیں وہ رد ہو جاتی ہے اور ایک متعین ہو جاتی ہے۔ یہ وہی متعین ہوگی جو لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوگی، اس لیے لوح محفوظ میں لکھا ہوا بالکل تبدیل نہیں ہو سکتا، جیسے قرآن کی کئی آیات اس پر ناطق ہیں، حتیٰ کہ انہی آیات کو بنیاد بناتے ہوئے علماء عظام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کے خلاف کوئی نبی بھی دعا کرنے لگے عدم توجہی کی بنا پر بالفرض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دعا سے روک دیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بحکم الہی فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا، تو آپ نے اس قوم لوط کے نجات کے لیے دعا کرنا چاہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دعا کرنے سے منع فرما دیا تھا کیونکہ ان کا عذاب مقدر ہو چکا تھا۔ لہذا یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ لوح محفوظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں لوح محفوظ میں بھی تبدیلی کر سکتا ہوں، یا میں نے لوح محفوظ میں ایک چیز لکھی ہوئی دیکھی اس کو بدل دیا، اس قسم کے مضامین آپ کو ملیں گے، تو وہاں لوح محفوظ کی تعویل اسی تقدیر معلق سے کرنا واجب ہے کہ وہاں مراد لوح محفوظ سے تقدیر معلق ہے، وہ لوح محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تقدیر کے مسئلے پہ میں پہلے بھی کافی کلام کر چکا ہوں، لیکن چلیں اب یہ چونکہ ایک مسئلہ آیا ہے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں مختصر الفاظ میں کہ تقدیر کے بارے میں ایک مسلمان کے ذہن میں کیا شرعی تصور ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث کریمہ کا مضمون بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تختی پیدا فرمائی اور ایک قلم پیدا کیا اور قلم سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کی یا رب کریم کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ تو بحکم الہی بعطائے الہی اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ میں نے مثلا زندگی میں جو کچھ کرنا تھا، جو کھانا تھا، پینا تھا، سارا جو اعمال کرنے تھے سب اس قلم نے لکھ دیے، اس طرح ہر انسان کے بارے میں لکھ دیے۔ میں نے جو اچھے عمل کرنے تھے قلم نے لکھا کہ یہ اچھے عمل کرے گا، اگر خدا نخواستہ میں نے کوئی برا عمل کرنا ہوگا تو قلم نے لکھا کہ یہ برا عمل کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، عوام ہماری یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وہ لکھوا دیا، اب بندوں کو مجبور کر دیا کہ اس لکھے ہوئے کے مطابق عمل کرو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا بندوں نے کرنا تھا ویسا اللہ نے لکھوایا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے بغیر بندوں کی آئندہ زندگی پہ نگاہ فرمایا اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کے لیے یوں لکھو لکھو لکھو، اب کہا مجبور کر دیا اب اس پہ عمل کرو۔ اگر ایسا ہوتا تو واقعی پھر چور کہہ سکتا تھا کہ میری قسمت میں چوری لکھوائی تبھی تو میں کر رہا ہوں۔ زانی معاذ اللہ کہہ سکتا تھا کہ میری قسمت میں پہلے اللہ نے زنا لکھ دیا تھا تبھی تو میں نے کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ بھی یوں ہوگا، اس کو میں سمجھاتا بھی ہوں ایک مثال کے ذریعے کہ دیکھیں جو لکھا ہے ویسا ہم نے کرنا تھا، ایسا نہیں کہ جو اس نے لکھ دیا ویسا ہمیں کرنا ہے، یعنی جو ہمیں کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا، ایسا نہیں کہ لکھ کر ہمیں مجبور کیا ہو۔ یہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ کمپنی نے ایک پین بنایا جس میں اتنی سیاہی ڈالی ہے کہ وہ 6 مہینے تک چلے گا، پھر وہ پین بند ہو جائے گا۔ تو اب وہ کمپنی نے جب یہ پین میرے پاس آیا تو میں نے اس پہ لکھ دیا یہ پین 6 مہینے تک چلے گا۔ تو بتائیے میرے لکھنے کی وجہ سے چلے گا یا پہلے ہی اس نے چلنا ہے؟ تو یقینی سی بات ہے میں لکھوں نہ لکھوں وہ 6 مہینے تک چلے گا۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ وہاں لکھتا نہ لکھتا، جو بندوں نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی تھا، بس اتنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی علمی وسعت کے اظہار اور اپنے قدرت کے اور عظمت کے اظہار کے لیے ایک لوح محفوظ پہ سب کچھ لکھوا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اتنا قادر مطلق ہے، اس کی علمی وسعت اتنی زیادہ ہے، وہ غیوب کا ایسا جاننے والا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے تھے ابھی حالانکہ تم پیدا بھی نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے اور سب کا سب لکھ دیا۔ لہٰذا اب جو لوح محفوظ پر لکھا گیا اس کو ہم دو چیزوں میں یا 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ بعض تو لکھا ہوا ایسا ہے کہ ہم اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے، یعنی اس میں مجبور محض ہیں۔ کون کب پیدا ہوگا، جو اللہ نے لکھا اسی کب پیدا ہوگا، اسی وقت پیدا ہوگا، اور کس مقام پر پیدا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مقام بدل دیں یا تاریخ پیدائش بدل دیں، نہیں ہو سکتا، اسی ٹائم پیدا ہوں گے۔ کون کس وقت مرے گا، یہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ کوئی اس میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح کون کتنا رزق حاصل کرے گا، کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی اور کب ہوگی، رشتے بھی اللہ نے ایسی مقرر فرما دیے۔ ان چیزوں کے بارے میں ایسا لکھ دیا گیا ہے کہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں مجبور محض ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تدبیر اختیار کرتے ہیں، رشتوں کے لیے تلاش کیا جاتا ہے اور پھر کہیں شادی ہو جاتی ہے،
لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات تلاش کر کر کے خواتین ہماری بہنیں تھک جاتی ہیں اور لڑکی محلے میں سے مل جاتی ہے، تو بولتی ہیں ارے تو بغل میں بیٹھی ہوئی تھی، ہم تو پورے محلہ تلاش کر کے آ گئے، پورے شہر کو ہم نے تلاش کر لیا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس میں ہماری قدرت و اختیار بالکل نہیں ہوتا، ہم اس کو بدل نہیں سکتے ہیں، ہاں تدبیر اور کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ تو بعض لوح محفوظ میں لکھی ہوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو مجبور کر دیا گیا، وہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ دوسری کیٹگری یہ ہے یا دوسری صورت یہ ہے، دوسری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کو کلی طور پہ مختار بنایا۔ یہ عموماً ہوتا ہے اچھے اور برے اعمال اور افعال میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے راستے اور اسباب مہیا فرما دیے، اسی طرح گمراہی کے راستے، گمراہی کے اسباب بھی پیدا فرما دیے۔ یہ دونوں ہماری آزمائش کے لیے ہیں، اور اب ہمیں کلی طور پہ ٹوٹل اختیار دے دیا کہ چاہو تو ایمان اختیار کرو، تمہاری مرضی ہے، کفر اختیار کرو، ایمان اختیار کرو گے انعام ملے گا، کفر اختیار کرو گے جہنم میں جاؤ گے، یہ عمل کرو گے تو ثواب ملے گا، یہ عمل کرو گے تو برائی ملے گی۔ اب اس میں ہمیں کلی اختیار ہے، ہم چاہیں تو ہدایت اختیار کریں، چاہے تو ہم برائی اختیار کر لیں معاذ اللہ، یا گمراہی اختیار کر لیں، اس میں اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا۔ اگر آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے تو اب آپ کو واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کسی بھولے بھالے ہمارے نوجوان کا یہ کہنا کہ اگر اللہ نے میری قسمت میں چوری نہ لکھی ہوتی تو میں کیوں کرتا۔ ارے بھولے بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ کر تجھے مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب مہیا فرمائے، گمراہی کے اسباب مہیا فرمائے، اور تجھے اختیار دے دیا کہ ان میں سے جس کو چاہے اختیار کرو۔ پھر اللہ نے زندگی پہ تیری نگاہ ڈالی، آئندہ زندگی میں تو کیا کرے گا، تو دیکھا کہ آپ نے چوری کو اختیار کیا اپنے قدرت و اختیار سے، بس وہ اللہ نے وہاں لکھ دیا کہ یہ اپنے قدرت و اختیار سے چوری کو اختیار کرے گا۔ تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے آپ مجبور نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو قدرت و اختیار دیا گیا، آپ نے غلط چیز کو اختیار کیا۔ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہزاروں وساوس سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کیا انسان مکمل طور پہ خود مختار ہے یا مجبور محض ہے؟ فرمایا اپنی ایک پاؤں اٹھا لو۔ وہ کھڑا ہوا تھا، اس نے ایک پیر اٹھا لیا، فرمایا اب دوسرا بھی اٹھاؤ۔ کہا کہ حضور اٹھاؤں گا تو میں گر جاؤں گا۔ فرمایا بس یہ تمہاری بات کا جواب ہے کہ تمہیں کچھ تو اللہ نے اختیار دیا ہے اور کچھ تمہیں مجبور بنایا۔ اگر مکمل خود مختار بننے کی کوشش کرو گے تو گر جاؤ گے، مکمل مجبور بننے کی کوشش کرو گے تب بھی گزارا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی کیا مطلب، جو عرش الہی کو اللہ نے پیدا کیا تو نیچے صرف پانی ہی پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کو فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اب یہ جو اللہ نے پیدا فرمایا آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں، میں نے آپ کو پہلے بیان عرض کیا تھا کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کہ چیز مکمل طور پہ فوراً معرض وجود میں آ جائے، تو وہ اس کے ارادے کے مطابق فوراً معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بتدریج وجود میں آئے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ وجود میں آتی ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے بارے میں ارادہ فرمایا کہ یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آئے، تو ارادہ فرمایا کہ ایک ساتھ آئے، تو ایک ساتھ نازل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ارادہ فرمایا کہ دنیا میں آہستہ آہستہ نازل ہو، تو اس کی بالکل ارادے کے مطابق 23 سال کی مدت میں قرآن پاک کا نزول تمام ہوا تھا۔ تو اب یہاں پہ جو فرمایا کہ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں، تو معاذ اللہ یہ وسوسہ آنا نہ پائے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فوراً کیوں نہیں پیدا ہو گئیں، آہستہ آہستہ کیوں بنی؟ اس لیے کہ اس نے ارادہ ہی بتدریج بنانے کا کیا تھا۔ اب یہ کیوں پیدا ہوا، اس کی علت اللہ نے بیان فرمائی لام کائے کے ذریعے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا مقصد خود قرآن پاک میں بتا دیا۔ اب جو ہم لوگوں نے اپنے لیے کچھ معیار زندگی یا مقاصد زندگی مقرر کر لیے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہمیں کھانے پینے کے لیے پیدا کیا، کوئی فیشن کے لیے زندہ ہے، کوئی کھیل کود کے لیے ہے، کوئی فوش حرکات کے لیے ہے، کوئی مال جمع کرنے کو مقصد زندگی بنائے بیٹھا ہے،
کوئی مطلب دنیا میں عزت کا حصول اس کو اپنا مقصود بنائے بیٹھا ہے، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ ہاں، ان چیزوں کو اگر دائرۂ شریعت میں رہ کر حاصل کیا جائے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن اصل ہمارا مقصد زندگی جو ہے وہ آخرت کی تیاری ہے اور نیک اعمال کو جمع کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نیک اعمال دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض اور واجب کردہ عبادات وغیرہ کو ان کے صحیح وقت پر ادا کرنا مکمل شرائط کے ساتھ، اور دوسرا اپنے آپ کو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچانا۔ بعض اوقات ہم نیک عمل کو مقید کر دیتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے ساتھ، یہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن گناہ سے بچنا بھی تو نیک عمل ہے۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو انسان جنت میں جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرض اور واجب کردہ عبادات کو ادا کریں، اس کے احکامات کو مانیں، ان پر عمل کریں، انہیں اپنے ذات پر اور اپنے گھر والوں پہ ان کو نافذ کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا گناہوں سے بچنے کے لیے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب الگ بات ہے کہ پھر کاروبار کرنا، نوکری کرنا، شادی بیاہ کرنا، بیوی بچوں کا دھیان وغیرہ کرنا، یہ انہی نیک اعمال کو جمع کرنے کے لیے سہولیات، آسانیاں، اسباب اور ذرائع ہیں۔ آدمی گناہ سے بچنا چاہے گا، لازم بات ہے شادی کرے گا تو بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ پھر بچے ہیں، اب بچوں کو گناہوں سے بچانا ہے تو ان کی اچھی تربیت کی ذمہ داری بھی ہو گئی۔ تو یہ اصل میں وہی ہمارا مین مقصد ہے کہ گناہوں سے بچنا، آخرت کے لیے کثیر عبادات کا ذخیرہ اکٹھا کرنا، اس مقصد کی تکمیل کے لیے تمام اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کفار سے فرمائیں کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ضرور وہ لوگ کہیں گے جو کافر ہوئے کہ یہ تو سوائے واضح جادو کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم جب آپ قرآنی آیات کے ذریعے اس بات کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آخرت میں اٹھائے گا، تمہیں آخرت میں زندہ کرے گا مرنے کے بعد، تو یہ کفار ضرور اس قرآن کے بارے میں پھر یہ بات کہہ دیں گے کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ محض یہ قرآن تو صرف اور صرف ایک کھلا جادو ہے۔ یہ دیکھیں غیبی خبر ہے۔ لا یقولن، جو لغت پڑھے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ یقولو فعل مضارع کا صیغہ ہے، جب اس کے اوپر لام تاکید، یہ نون ثقیلہ اس کے آخر میں نون تاکید کہلاتا ہے، جب یہ لاحق ہوتا ہے تو یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مستقبل کی خبر دی، ضرور یہ کہیں گے۔ اور یہ لام جو شروع میں آتا ہے فعل مضارع کے اوپر، یہ بھی تاکید کا ہوتا ہے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح اس کے آخر میں جو نون ثقیلہ لگا ہے، نون مشدد، یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے آیا، اس لیے ہم نے ڈبل ترجمہ کیا، 2 دفعہ کیا کہ ضرور۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مستقبل کے بارے میں ایک غیبی خبر دی، اور انتہائی تاکید کے ساتھ کہ جب آپ ان سے یہ کہیں گے تو ہم پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کیا کہیں گے، یہ ضرور کہیں گے جو کافر ہیں کہ یہ قرآن تو ایک کھلا جادو ہے۔ اور ایسے ہی ہوا جب نبی کریم نے ان کو آخرت کی بعثت کے مبعوث ہونے کے، اٹھائے جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو وہ یہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو یعنی رد کرنے کے لیے کہ یہ تو آپ ایک کھلا جادو بیان کر رہے ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ جادو ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت، یہ تو خیر کفار کا معاملہ تھا، لیکن اس سے ہم نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں، مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہدایت کی بات کو سن کر، کسی اخروی معاملے کو، حق بات کو سن کر اس کو ٹالنے کے لیے غلط تعویلات کرنا، یہ کفار کا طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ ارے بھائی یہ تو ملاؤں کی باتیں ہیں، یوں کر کے مطلب ٹال دیتے ہیں کہ اب وہ سامنے والا بھی جو بیچارہ یعنی جو ایک عام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں، پہلے وہ ہدایت قبول کر رہے ہوتے ہیں، اثر قبول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک جملہ بول کر ان کو فوراً اس بات کی ہدایت کے حصول سے دور کر دیا جاتا ہے، یہ تو ملاؤں کی باتیں، اس کی پرواہ مت کرو، اور اس طرح اس بات کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہی دیکھیں اب طریقہ یہاں کفار کا بھی ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور البتہ اگر، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ البتہ اگر ہم ان سے عذاب کو ایک گنی ہوئی مدت تک مؤخر کر دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ،
تو ضرور یہ کہیں گے کہ کس چیز نے اس عذاب کو روک دیا ہے، کس چیز نے عذاب کو روکا، وہ ضرور کہیں گے۔ تو یہ بھی پھر ایک غیبی خبر دے دی کہ جب آپ انہیں عذاب کی وعید سنائیں گے کہ بھئی نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، پھر یہ انتظار میں بیٹھ گئے، اچھا یہ کب آئے گا عذاب۔ اب ہم نے عذاب کو مؤخر کیا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود رہیں گے اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ تو اب یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ پھر یہ فوراً کفار نے کہا کہ اچھا بھئی کیوں، کہاں گیا وہ عذاب آپ کا؟ تو وہ شیر ہو گیا کہ دیکھا وہ بات تو پوری نہیں ہوئی، حالانکہ اس عذاب کی کوئی مدت بیان نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ بتایا گیا تھا کہ عذاب آئے گا۔ اب چاہے وہ دنیا کے اندر ذلت کا عذاب ان کے اوپر جیسے آیا بعد میں فتح مکہ کے موقع پہ خصوصی طور پہ ذلیل ہوئے اور پھر ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا خصوصاً حرمین شریفین میں، اور یا پھر آخرت کے اندر عذاب ہوگا، لیکن بہرحال ان کو موقع مل گیا اس عذاب کی تاخیر کی بنا پر جو اللہ کی حکمت اور مشیت کے مطابق تھی کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، کہاں کس نے روک لیا عذاب کو۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگ بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ جب انہیں کوئی بات سمجھا جاتی ہے، دیکھو ماں باپ سے بدتمیزی مت کرو، اس کا وبال دنیا میں بھی مل جاتا ہے، دیکھو کسی پہ ظلم مت کرو، یہ مکافات عمل ہے، کبھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ تو وقتی طور پہ ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، پھر وہ انتظار کرتے ہیں، نہیں ہوا 1 سال 2 سال 3 سال، تو بعض اوقات یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تم تو بڑا ڈرا رہے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو میں تو اتنے سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ بے خوفی کفار کا طریقہ تھا، مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ الا یوم یاتیہم، خبردار سن لو، یاتیہم کہ جس دن وہ عذاب ان کے پاس آئے گا، لیسا مصروفا عنہم تو پھر ان سے پھیرا نہیں جائے گا، پھر ضرور وہ عذاب ان کے اوپر آ جائے گا، وحاق بہم اور وہ عذاب ان کو گھیر لے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون اور یہ گھیر لے گا ان کفار کو وہ چیز کہ جس کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے تھے، جس کو بنیاد بنا کر مذاق کرتے تھے، وہ چیز ان کو گھیر لے گی، اور وہ کیا، وہ عذاب تھا کہ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وحاق بہم ما اس کا حاقہ کا فاعل ہے، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب کانوا بہ یستہزئون کہ جس عذاب کے ساتھ یا جس کو بنیاد بنا کر یہ استہزاء فرماتے تھے، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک انسان کی طبیعت، کیفیت اور اس کی فطرت کو بیان فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ پھر اس سے چھین لیں، إِنَّهُ تو بے شک وہ لَيَئُوسٌ کفور بڑا نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ہود کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 9 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی، لیکن 9ویں آیت کی ہمیں تلاوت کی تھی، تفسیر مختصر سی ہوئی تھی جو انشاءاللہ بھی ہم دوبارہ اس کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آیت میں ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں، یعنی کوئی نعمت عطا فرمائیں، کوئی بھلائی دیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَ مِنْهُ پھر ہم اس شخص سے اس نعمت کو چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور تو اس وقت وہ شخص بڑا ہی ناشکرہ اور نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بڑی بالکل صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ جب ہمارے پاس نعمت آتی ہے تو بڑا کہتے ہیں واہ بھئی اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے، اور جب وہ چھین لیتا ہے تو پھر فوراً اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں اور ناشکرے پن کے کلمات زبان سے نکلنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اللہ نے تو ہمیں ساری زندگی محتاج رکھا ہے، بالکل غلط۔ اسی طرح پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ اور ضرور اگر ہم چکھائیں انہیں اس مصیبت کے بعد کوئی نعمت جو مصیبت ان تک پہنچ چکی تھی، تو لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي
تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، خطائیں مجھ سے دور ہو گئیں، انہ لفرح فخور، تو اس وقت وہ بڑا خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا بن جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بڑا اللہ یاد آتا ہے، بڑے پریشان، عارضی بھی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بڑے نرمی سے بات بھی کر رہے ہیں، ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جہاں اللہ نے پریشانی کو دور کیا، پیسہ آنا شروع ہوا، فراوانی ہو گئی، سہولیات آئیں، آسائشیں آئیں، تو ایک دم پھر بڑے خوش ہونے کے بعد واہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، اور پھر فخر غالب آ جاتا ہے، پھر غریبوں سے ملنا چھوڑ دیا جاتا ہے، ان سے مصافحہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے کبھی کسی غربت میں کسی کے ساتھ ہمدردی کے دو بول لیتے تھے، اب وہ بولنا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، غریب رشتہ دار، غریب محلے میں رہنے والے، ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے جیسے اسٹینڈرڈ کے لوگوں کو شادی بیاہ سالگرہ وغیرہ میں بلایا جاتا ہے، غرباء کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیفیات اللہ نے بالکل وہ بیان فرمائی ہیں جو آج کے دور میں واقعی ہم پر وارد ہو رہی ہیں اور ہمیشہ ہوتی ہی رہی ہیں۔ تو اب اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ یہ کوئی اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک خبر دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک کیفیت کی، ایک حالت کی، ایک اختیاری حالت کی مذمت کرنا مقصود ہے کہ اگر ہم کسی بندے کو بھلائی عطا فرمائیں، نعمت عطا فرمائیں، پھر اس سے وہ نعمت چھین لیں، تو اگر وہ ہماری رحمت سے مایوس ہو جائے، ہماری ذات سے مایوس ہو جائے اور ناشکر پن میں مبتلا ہو جائے تو بہت برا۔ اور اسی طرح اگر ہم اس کو کوئی مصیبت کے بعد نعمت عطا فرمائیں تو وہ خوش ہونے کے بعد فخر اور بڑائیاں جتانے لگ جائے، یہ بھی برا۔ تو یہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، ہم توجہ کر سکیں، اپنے بارے میں غور و تفکر کر سکیں۔ میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کے مقاصد میں سے یہ نہیں ہے، فقط یہ نہیں ہے کہ ہم عبارت پڑھیں اور چھوڑ دیں، بلکہ قرآن کا مقصد تو یہ ہے کہ عربی عبارت پڑھو، ثواب ملے گا، ترجمہ کرو تاکہ سمجھ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، پھر آپ تفسیر پڑھیں تاکہ مقصود الہی متعین کرنے میں آسانی ہو، پھر اپنا محاسبہ شروع کریں کہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اچھی صفت ہے تو میری ذات میں ہے کہ نہیں، بری صفت ہے تو ہے کہ نہیں، یہ غور کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر عمل، جہاں کوتاہی نظر آئے کوتاہی کو دور کریں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کے حصول کا ثبوت مل جائے تو شکر ادا کریں۔ یہ بھی مقام محاسبہ ہے۔ میں اور آپ غور کرتے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت ہم سے چھین لیتا ہے تو زبان پہ کلمات شکوہ و شکایت جاری ہو جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم ایک برے بندے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ نعمت چھین لے تو فوراً اس سے نا امید ہو جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمارے اندر ایک بری صفت موجود ہے، ہمیں اسے نکالنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمتوں پر غور کرو گے تو کبھی ناشکر پن میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اگر تم ایسا کرو گے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا شکوہ نہیں کرو گے۔ یہ مضامین ہیں، مفاہیم ہیں جو احادیث سے اخذ ہوتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ آدمی کسی نعمت کی کمی کا شکوہ، اس کی شکایت اور اس پر زبان اعتراض اسی وقت دراز کرتا ہے جب وہ ان نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے جو بلا مانگے اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ آج آپ نوجوان لڑکوں کو دیکھیے، نوجوان بہنوں کو دیکھیے، یہ اس طرح کی شکایتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ ہمیں پتہ نہیں کیسا ہیئر اسٹائل دے دیا، بال بن کے نہیں دیتے، فلاں کے بال دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، مجھے گورا رنگ نہیں دیا، کالا رنگ دے دیا، میری ناک لمبی کیوں بنا دی، چھوٹی کیوں بنائی، آنکھیں چھوٹی کیوں ہیں، بڑی کیوں نہیں کر دی، دانت آگے کو کیوں نکلے ہوئے ہیں، پیچھے کو کیوں نہیں کر دیا، گردن لمبی کیوں نہیں کی، چھوٹی سی کیوں بنا دی، مجھے خوبصورت بدن کیوں نہیں دیا، ایسا کمزور کیوں دیا، مجھے بیماری کا مجموعہ کیوں بنا دیا، میری انگلیاں خوبصورت کیوں نہیں بنائی، ناخن اتنے گندے کیوں ہیں۔ اور ایسے لوگ ان نعمتوں کی کمی کو آئینے میں جا کر بار بار دیکھتے ہیں۔ آئینہ دیکھیں گے، اگر یہ ایسا آنکھ تھوڑی بڑی ہوتی نا تو میں کتنا اچھا ہوتا، اگر بھویں ایسی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا یا ہوتی۔ اور پھر شیطان فوراً کام کرتا ہے اور دوسروں سے موازنہ کرواتا ہے۔ کوئی محلے میں بہن ہیں، سہیلی ہیں، اس طرح کوئی دوست ہے تو اس کے تصور سامنے لے گیا، یار وہ کتنا ہینڈسم ہے اور میں دیکھو وہ کتنا صحت مند ہے، اور میری حالت دیکھو، اس کی ناک کتنی خوبصورت، رنگت کتنی پیاری، اور میری دیکھو۔ اس طرح موازنہ کروا کر اتنی احساس کمی نعمت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ پھر آدمی بعض اوقات زبان سے نہیں تو دل میں شکوہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دیتا تو تیرا کیا چلا جاتا، تو نے مجھے ایسی کمی میں کیوں مبتلا کیا۔ اور معاذ اللہ یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں
جو اس کمی نعمت کا احساس دلاتے ہیں۔ میں نے بھی کالج لائف دیکھی ہے، یونیورسٹی لائف دیکھی ہے، تو اس میں عموماً یہ کالج میں اور یونیورسٹی وغیرہ میں اور عام دوستوں میں ایسا ہوتا ہے۔ میں جب اب تو خیر تھوڑا سا چربی جسم پہ چڑھ گئی ہے، پہلے بڑا پتلا دبلا تھا، تو ہر ایک آ کر یار کچھ کھایا کرو بھائی، تھوڑا موٹے ہو، تازے ہو، کیا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہو؟ ارے بھائی آپ کو کیا ہے اگر میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں تو؟ اور پہلے قد بھی ذرا چھوٹا تھا تو بولتے تھے آپ کا قد نہیں بڑھ رہا، تو یہ آپ کو خبر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ قد نہیں بڑھ رہا، لیکن کیا بس آ کے ایک عادت ہوتی ہے احساس دلانا۔ تو پھر اس قسم کے جو بیچارے کسی کمی کا شکار ہوتے ہیں، یہ وہ جملے ان کے ذہن میں گردش کرتے ہیں، ہاں کمی ہے، کمی ہے، کمی ہے، رنگت کیوں نہیں ہے، چھوٹا قد کیوں ہے، بدن کمزور کیوں ہے۔ پھر وہ آئینے میں جا کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے اور انتہائی احساس کمتری کا شکار ہوتے رہتے ہیں ان جملوں کی وجہ سے۔ تو اس قسم کے آپ کو تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے تبصرے سے کسی کے اندر کمی نعمت کا احساس پیدا ہوا تو آپ بھی برابر کے مجرم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کر بیچارے کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ کوئی چھوٹے قد کا ہے تو ہاں بھائی چھوٹو کیا حال ہے، اور سب ہنسیں گے اس کے اوپر، اس کی آنکھوں کا مذاق، ہاتھوں کا، رنگت کا مذاق۔ بہنوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہیں، کالج کے اندر خصوصاً خواتین کسی ایک کو گھیر کے اور اس کے سہیلی کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ یہ میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی